اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھو کل بات چل رہی تھی صحت کی دعا کرنا سنت ہے. ایک صاحب نے خط لکھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اب تو پروردگار عالم ساتھ ایمان کے بلا لے، بلا بصارت زندگی بیکار ہے، تلاوت اور مواعظ وغیرہ سے محرومی کا سخت رنج ہے. یہ انہوں نے لکھا تھا، اس پر حضرت نے جواب لکھا تھا، صحت کی دعا تو سنت ہے اور علامت عبدیت کی ہے، مگر یہ کہنا کہ اب پروردگار عالم ساتھ ایمان کے بلا لے، بلا بصارت زندگی بیکار ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی کے بغیر، کی روشنی چلی گئی تھی، تو یہ نہایت بے ادبی ہے اور بعید از عبدیت ہے. ہم کو رائے لگانے کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیش آئے خیر ہے. یہ اس پر ساری باتیں چل رہی تھی. پھر اس پر ایک یہودی کا قصہ تھا، وہ بتایا تھا کہ ایک شہر میں ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، اور دونوں بالکل مرنے کے قریب تھے. یہودی نے خواہش کی، اس کی پوری کر دی گئی، اور مسلمان نے خواہش کی، اس کے پاس موجود ہونے کے باوجود اس کو رائیگاں کر دیا، بیکار کر دیا. تو اس پر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا میرا معاملہ کافروں کے ساتھ دوسرا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرا ہے. کافروں کے ساتھ اس لیے کہ وہ جو نیکی کرتے ہیں مجھے ان کا بدلہ دینا ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کا بدلہ دنیا میں دے دوں، اس لیے ان کی پوری مانگ پوری کرتا ہوں، ان کی خواہش پوری کر دیتا ہوں. اور مسلمان کیوں کہ اس کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے، ہو گئے ہو، تو اس کے لیے میں اس کی خواہشات کو توڑتا ہوں. اس خواہشات کے توڑنے پر اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اس لیے میں مسلمانوں کے معاملات میں دوسرا معاملہ کرتا ہوں کہ ان کے تو خواہشات کو توڑتا ہوں، اور غیر اور کافر کے معاملے میں ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہوں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کی خواہشات پوری ہو رہی، ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یاد رکھو، اسی لیے تو وہ حدیث پاک ہے جو سنی ہوگی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں، جیل میں خواہشات پوری نہیں ہوتی، خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا، اور جنت میں خواہشات پوری ہوتی. تو دنیا ان کی جنت ہے، اس لیے ان کی خواہشات پوری کر دی جاتی، کیونکہ وہ نیکی جو کی ہوتی اس کا بدلہ مل جاتا. جیسے اس یہودی کا قصہ کہ اس نے خواہش کی مچھلی کھانے کی تو اس کو ڈال دی گئی. مسلمان نے خواہش کی زیتون کھانے کی، گھر میں ہونے کے باوجود ضائع کر دیا، اس کی خواہشات کو توڑ دیا گیا، کیونکہ اس کے لیے یہ قید خانہ ہے، خواہشات کے خلاف چلنا. اس کے لیے یہ جنت ہے، اس لیے اس کی خواہش پوری کر دی. اب ہمارے لیے خواہش کہاں پوری ہوگی؟ جنت میں. تو اس لیے یاد رکھے، ان کو دیکھا دیکھی نہ چلے. ہماری اگر خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہے، ناراضگی کا معاملہ نہیں. یاد رکھنا، بہت سارے لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کہ مجھے صحت بھی نہیں ملی، مجھے مال بھی نہیں ملا، مجھے فلاں بھی نہیں ملا، میرا کوئی عزت بھی نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں سارے گناہوں کو معاف کر کے آخرت میں پاک صاف بلا رہا ہوتا ہے، تاکہ اس کو کوئی سزا نہ دینی پڑے. اس لیے اب آگے سنو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو نوازنے کا انداز. میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا. ڈاکٹر صاحب کے تو بڑے عجیب عجیب ہوتی باتیں. اتفاق سے کسی کتاب میں نہیں دیکھا اور تلاش بھی کیا لیکن نہیں ملا.
آپ حضرات بھی تلاش کیجئے گا، مل جائے تو مجھے اس کا حوالہ بتا دے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیمار تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف جان لیوا تکلیف ہے، تم اب بچو گی نہیں، اسی بیماری میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم اور کریم تھے، بڑے شفیق اور مہربان تھے، اور پھر عام لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جب آدمی کسی کے عیادت کے لیے جائے تو جا کر اس کو تسلی دے، نہ یہ کہ اس کو یہ کہے کہ تم اس بیماری میں مر جاؤں گے، یہ نہ کہے تم اس بیماری میں مر جاؤں گے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری ماں ہے، اور بیوی بھی ایسی ہمدرد اور غمگسار تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ان کو یاد فرمایا۔ ایسی بیوی سے آپ نے یہ جملہ کیسے فرما دیا کہ تم اس بیماری میں بچو گی نہیں بلکہ مر جاؤ گی؟ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آخرت میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا، آخرت میں جنت میں حضور کے ساتھ رہنا تھا، لیکن اعمال کے ذریعے وہ ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں اپنے ساتھ رکھنے کی خاطر یہ عمل کیا کہ ان کے سامنے ایسے الفاظ کہے تاکہ اس کے ذریعے ان کے دل پر چوٹ لگے، اور اس چوٹ لگنے کے نتیجے میں ان کے درجات بلند ہو جائے اور آخرت میں میرے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھا، بظاہر تو بہت برا جملہ ہے، لیکن اس میں بھی آپ کی نیت تھی کہ چوٹ لگے، اس سے ان کے درجات بلند ہو جائے۔ تو اس سے پتا چلا نا کہ انسان کو جو بھی تکلیف آتی ہے اس پر درجات بلند ہوتے ہیں، نیک ہوتا ہے تو، اور اگر کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی تکلیف میں غمگین بالکل نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، بس یہ اللہ کی طرف سے، اور یہی سوچنا کہ کسی نے بھیجا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ میرے لیے ہمیشہ خیر سوچتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے، جیسے ماں اپنے بیٹے کے لیے کبھی برا نہیں چاہتی، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو وہ کیسے اپنے بندے کے لیے برا چاہیں گے؟ تو شکل بری ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ گھبرا جاتے بیچارے حالات کی وجہ سے۔ ہاں، بہرحال یہ تکلیف اور یہ بیماری جو تمہیں دنیا میں پہنچ رہی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے حق میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ تمہیں کیا معلوم جو تکلیف دنیا میں پہنچ رہی ہے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ لیکن حقیقت میں ان کے آخرت میں فائدہ مند ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، آخرت میں تو فائدہ مند ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، بشرطے کہ تم اس پر راضی رہو۔ یہ ہے بشرطے کہ تم اس پر راضی رہو، شکایت نہ ہو۔ صحت کی دعا کرنا، کیوں یہی عنوان ہے نا، صحت کی دعا کرنا سنت ہے، تو صحت کی دعا تو کر سکتے ہیں لیکن شکایت نہیں کر سکتے۔ جی، تو بات تو زندگی بیکار ہے، یہ بہت غلط ہے، بشرطے کہ تم اس پر راضی۔ لہذا اپنی طرف سے کہنا، کوئی حالات آ جاتے ہیں نا تو انسان غمگین پھر ہوتا ہے، اب تو دنیا میں زندہ رہنا بیکار ہے، اب تو موت آ جائے، بس اللہ اپنے پاس بلا لے، انسان ایسے الفاظ بولتا ہے۔ تو فرمایا یہ کہنا کہ اب تو زندگی بیکار ہے، یہ بہت غلط بات ہے اور بے ادبی کا جملہ ہے، اسی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارے کیا معلوم کہ اگر وہ موت جس کو تم مانگ رہے ہو وہ ابھی آ گئی اور مرنے کے بعد سیدھے مقام غضب میں پہنچ گئے تو بتائیے موت آنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے
اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ارے سمجھے بھی؟ یعنی وہ گھبرا کے کہتا موت چلو اس وقت تو موت آ گئی اور چین نہ ملا تو کیا پتا کہ تمہارا یہ بے چینی کا جو عالم ہے اسی میں اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دے دے اور یہی تمہاری زندگی کی تمام غلطیوں کو معاف کر دے، کیا پتا۔ اس لیے کبھی بھی کتنے بھی برے سخت حالات آ جائے، کبھی بھی ایسا نہ کہے کہ اب تو موت آ جائے، ایسا نہ کہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ حالات کو درست فرما۔ حالات کو برداشت کرتے کرتے بہت زمانہ گزر گیا، اب طاقت نہیں رہی، اب ہمت نہیں رہی، اب عافیت فرما۔ جی تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ اب بتاؤ، دنیا سے تو گھبرا کے کہہ دیا کہ اللہ موت آ جائے اور موت کے بعد چین نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ تو وہ بڑی اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جو بھی اگر کوئی پریشان حال ہمارے سامنے آ کر اپنے دکھڑا بیان کرے، اپنا دکھ بیان کرے، اس کو تسلی دے دیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی وہ تو یہ ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی، یعنی اللہ آپ کے علم غیب کا واسطہ دے کر اور مخلوق پر آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ جب تک آپ کے علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہو، آپ کے علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو اس وقت مجھے موت دے دیجیے، اس وقت مجھے موت دے دیجیے، جو بہتر ہو اس پر راضی۔ یہ دعا کرنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ بس اب تو مجھے موت ہی آ جائے تو اچھا ہے، اب تو مجھے موت ہی آ جائے تو اچھا ہے، اب تو زندگی سے دل بیزار ہو گیا ہے، اب تو بس اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی رائے چلانا ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال اس ملفوظ میں 3 سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ملا کہ صحت کی دعا کرنا سنت ہے۔ اس ملفوظ میں 3 سبق ہے۔ پہلا سبق کیا ملا؟ کہ صحت کی دعا کرنا سنت ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ ایسے انداز سے دعا نہ کرے جس میں شکوہ شکایت کا انداز ہو۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے یا بیماری کے لمبے ہو جانے کی وجہ سے یہ دعا کرنا کہ مجھے موت آ جائے، یہ دعا کرنا درست نہیں۔ تو یہ دعا کرنا کہ موت آ جائے یہ دعا کرنا درست نہیں۔ دعا وہ کرے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک زندہ رکھیے، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو اس وقت موت عطا فرما دیجیے، یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا، اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک وصبرا علی بلیتک وخروجا من الدنیا الی رحمتک، یا اللہ میں آپ سے جلدی کی عافیت اور مصیبت پر صبر اور دنیا سے آپ کی رحمت کی طرف خروج کا سوال کرتا ہوں، یعنی جلدی سے عافیت دے دے اور مصیبت پر صبر دے دے اور آپ کی رحمت کی طرف خروج، رحمت کی طرف خروج یعنی آپ کی رحمت کی طرف بلانے کا سوال کرتا ہوں۔ لہذا یہ دعا کرنی چاہیے اور براہ راست موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت کی طرف بلانا تو اللہ کی رحمت جو ہوگی، دنیا میں رہنا یہ بھی اللہ کی رحمت اور بلانا یہ بھی اللہ کی رحمت۔ اپنی طرف سے چوائس مت کرو۔ بہرحال ان صاحب نے خط میں لکھا تھا کہ رنج اس بات کا ہے کہ آنکھ جاتی رہی، اب تلاوت نہیں کر سکتا، مواعظ یعنی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، اب اس کا بڑا سخت رنج ہے۔
جب بینائی چلی گئی، ابھی تو چلو ان کی بینائی، ابھی کسی کے کان کی آواز کانوں سے سنائی نہیں دیتا، اب ہاتھوں سے کچھ کام نہیں ہو پاتے، پیروں سے چلا نہیں پاتا ہے، تو انسان کہتا ہے اللہ اب تو موت دے دے۔ کیا پتا کہ اس وقت تک کا دل کا ٹوٹنا، اور یہی ٹوٹنا اللہ کو بہت پسند ہو، اور اس ٹوٹنے پر اللہ تعالیٰ سے کچھ اگر توبہ کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے، کیا پتا۔ جی اس لیے مسلمان کہیں نہ کہیں حالات میں ہوتا ہے، کوئی اولاد کی طرف سے، کوئی کاروبار کی طرف سے، اور کوئی رشتہ داروں کی طرف سے، کوئی صحت کی طرف سے، کہیں نہ کہیں انسان ہوتا ہے۔ تو اس کا بڑا سخت فرمایا، اب میں کچھ کتابیں نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اس کا بڑا سخت رنج ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ تلاوت اور کتابوں کا دیکھنا ثواب اور رضا منحصر نہیں، یعنی کتابیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اسی میں ثواب ملے گا، اور وہ نہیں ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں ہے۔ یعنی اسی میں فکس کر دینا، یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کئی مرتبہ کچھ اعمال کو کچھ مخصوص طریقے سے فکس کر لیتے کہ ایسا کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو منحصر کرتے، فرمایا یہ نہیں، تم نے اپنی طرف سے اس کو چوائس کر لیا کہ مجھے تو ثواب تلاوت قرآن کریم ہی کے ذریعے حاصل ہوگا، اور چونکہ اب آنکھیں نہ رہی تو اب میں ثواب سے محروم ہو گیا۔ ارے یہ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی مت کرو، البتہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہو، اسی پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ جی جب تلاوت سے اللہ نے روک دیا ہے، روشنی کس نے لے لی؟ یہ بتائیے، اللہ نے لے لی۔ جب اللہ نے روشنی لے لی تو اللہ کو اب تلاوت کرنا پسند نہیں ہے، اب تمہاری روشنی کو چھیننا پسند ہے، تو اس پر اجر دیں گے۔ پہلے روشنی تھی تو تلاوت کرنے پر آپ کو پسند تھا، اب اس پر صبر کرنا پسند ہے تو اس پر اجر ملے گا۔ جی بڑے قاری صاحب حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ساری عمر مجسم میں تلاوت تھی، روئے روئے میں قرآن کریم بسا ہوا تھا، ان کی کیفیت بالکل اس دعا کے مطابق تھی، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی تازگی بنا دے، میرے آنکھوں کے لیے نور بنا دے، اور میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا دے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے غم اور پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا دیجئے۔ اگر قاری صاحب کو دیکھا نہ ہوتا تو یقین نہ آتا کہ ایسا انسان بھی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا تھا، اور ان کی رگ رگ میں سرایت کیا ہوا تھا، ہر وقت وہ سراپا تلاوت تھے، کوئی لمحہ تلاوت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آخر عمر میں فالج کا حملہ ہوا، لکوا، فالج سمجھ گئے نا انگلش میں کیا بولتے ہیں، لکھ دینا کوئی سمجھتا، فالج کا حملہ ہوا اور زبان بند ہو گئی۔ اب وہ شخص جس کی زبان ہر وقت تلاوت سے تر رہتی تھی، اس کی زبان بند ہو گئی۔ جب میں ان کو اس حالت میں دیکھتا تو کبھی کبھی بڑا دل دکھتا، صدمہ ہوتا کہ یا اللہ، جس نے ساری عمر تلاوت قرآن میں گزاری، اب اس کی زبان بند ہو گئی، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اب آخری وقت میں لیٹے لیٹے تلاوت ہی کرتے رہے۔ بہرحال ان کو دیکھ کر بڑی حسرت ہوتی تھی، لیکن فوراً میرے دل میں دوسرا خیال آیا کہ در حقیقت اللہ جل شانہ اس کے ذریعے یہی تو دکھانا چاہتے ہیں کہ نہ تلاوت میں کچھ رکھا ہے، نہ ترک تلاوت میں کچھ رکھا ہے، ہم جس حالت میں رکھے بندے کے لیے اسی میں خیر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بھائی، ہم جس حال میں رکھے بندے کے لیے اسی میں خیر ہے۔ جب ان کو تلاوت کا ذوق تھا اور زبان سے ہر وقت تلاوت جاری تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ تلاوت کے ذریعے ان کے درجات بلند فرما رہے تھے، اور اب جب کہ تلاوت جزو زندگی بن گئی تو ان کی زبان بند کر دی گئی، اب ان کو اس خاموشی پر اور زبان بندی پر وہی اجر مل رہا ہے جو تلاوت پر مل رہا تھا۔ سبحان اللہ، تلاوت پر مل رہا تھا، بلکہ شاید تلاوت سے زیادہ اب اجر مل رہا ہے۔
اس لیے کہ تلاوت میں تو ان کو لذت آنے لگی تھی، تلاوت میں تو ان کو لذت آنے لگی تھی، اور اب تو تلاوت کے لیے زبان بند کر دی گئی، اب تلاوت کے لیے دل چاہ رہا ہے، حسرت ہو رہی ہے، مگر زبان نہیں کھلتی۔ تو اب تلاوت کا ثواب ان کو الگ مل رہا ہے، تو اب تلاوت کا ثواب ان کو الگ مل رہا ہے، اور تلاوت نہ کرنے پر حسرت کا ثواب الگ مل رہا ہے۔ لو، دو ثواب ہو گئے، ڈبل۔ دیکھا اب کیسے کیسے حالت ہوگی۔ اب دیکھو اتنا نیک انسان اور اس کو زبان سے، آج تو کوئی نیک ہو اور اس پر اگر کوئی ایسی بیماری تو فوراً بدگمانی، ان کی زندگی تو بہت اچھی تھی، کیسے ان پر بیماری آ گئی؟ ہمارے اندر بدگمانی بہت جلدی آ جاتی ہے، خصوصاً کوئی نیک آدمی ہو اور اس پر کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کوئی ایسی بیماری آ گئی، تو فوراً بدگمانی ہو جاتی۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رکھا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کسی اور طریقے سے بلند کرنا چاہ رہے ہو۔ ورنہ ہمارے پاس تو آج بہت ہی ذرا سا کسی کو کچھ ہوا تو یہ تو نیک آدمی نہیں تھا، نیک ہوتا تو اس کو یہ چیزیں نہ آتی تھی۔ نیک لوگ تو بہت اچھی حالت میں جاتے ہیں، بھائی اچھی حالت تو اندر کی ہوتی ہے، اوپر سے تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ تو دیکھو ان کو زبان کو لکوا لگ گیا، لیکن کیا پتا کہ کیا درجات اللہ ان کو بلند کر رہے ہیں، کیا پتا۔ تو ان کے درجات کی بلندی کا ڈبل سامان کر دیا۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے ہو رہے ہیں، کون اس میں دخل دے سکتا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ میں خد ببیند بستا باش، چونکہ بر میں خد ببندد بستا باش، چونکہ شاید چابو کو برجستا باش۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں باندھ کر ڈال دے، بر میں خد ببندد، جب باندھ کر ڈال دے تو بندھے پڑے رہو، اور تمہاری عبادت یہی ہے۔ یعنی اب باندھ دیا نا، کسی کو آنکھ لے لی تو نہ دیکھ سکتے، کسی کی زبان لے لی تو نہ بول سکتے، کسی کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے تو وہ کچھ نہیں کرتے، تو باندھ کر ڈال دیا تو بندے پڑے رہو۔ ٹھیک ہے، تمہاری عبادت یہی ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے۔ یہ کس کی طرف سے؟ یہ کس کی طرف سے؟ ان کی طرف سے۔ ہاں، ان کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو چیز بھی آئے گی تو وہ محبوب کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ محبوبی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تسلی کی بات ہے، ورنہ عام بیچارہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ لہذا تمہارے دل میں یہ جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ مجھ سے تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شوق پورا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کا صدمہ ہو رہا ہے۔ ارے اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو پھر تلاوت بند ہونے کے وقت بھی وہی رضا حاصل ہوگی جو رضا تلاوت کے وقت حاصل تھی۔ اس لیے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے خوش ہے۔ کیا دیکھو؟ اللہ تعالیٰ کس عمل سے خوش ہے، یہ دیکھو۔ ہم تو مخصوص عمل کو دیکھتے نہیں، اللہ کس وقت میں کس عمل سے خوش ہے۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ یہ جو واقعہ گزرا، جن کی زبان میں فالج پڑ گیا، میں ان کو دیکھ کر یہ سوچتا، یہ شخص جس نے ساری عمر قرآن کریم کی تلاوت میں گزاری، لیکن آج اللہ تعالیٰ جلوہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ شخص جو ہمارے کلام کا ایسا عاشق تھا، ہم نے اس کی زبان بند کر دی کہ قرآن کا ایک لفظ نہ پڑھ سکے۔ یہ سب اس لیے کیا تاکہ دنیا کو دکھا دے، یہ سب اس لیے کیا کہ تاکہ دنیا کو دکھا دے کہ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ ہمارے حکم اور ہمارے فیصلے میں ہے۔ ہم جو فیصلہ کرے اور جو حکم دے، حقیقت میں وہ دین ہے۔ ہم جو فیصلہ کرے، جو حکم دے، حقیقت میں وہ دین ہے۔ جی، اس لیے اس حال پر راضی رہے۔ آگے فرمایا، اول تو صحت کی حالت میں تطوع پر، یہ جو جواب دیا تھا اس کے اندر ایک جواب یہ بھی تھا کہ اول تو صحت کی حالت میں تطوع پر یعنی نفلی کاموں پر مداومت کرنے والے کو مرض میں بدون عمل کیے بھی ثواب
عمل سابق کا ملتا رہتا ہے، دوسرے بعد اوقات صبر کا اجر عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص صحت کی حالت میں ایک نفلی عبادت کا عادی ہے، ایک شخص صحت کی حالت میں نفلی عبادت کا عادی ہے، جو بھی نفلی عبادت ہو، کچھ اذکار ہوتے ہیں، کچھ نمازیں ہوتی ہیں، کچھ روزے ہوتے ہیں، کچھ خیرات ہوتے ہیں، کچھ خدمت ہوتی ہے، یہ سب نفلی عبادت کا عادی ہے۔ مثلا وہ روزانہ ایک پارہ تلاوت قرآن کرتا ہے، یہ بھی ایک نفل میں، اب بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کر سکتا، تو جتنے دن بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کرے گا تو اس کو روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ دیکھو کیا اللہ دینے پر کتنے آتے ہیں، محروم نہیں کرتے۔ کیوں اب اللہ تعالیٰ دے رہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بیمار کر دیا ہے، میں نے بیمار کر دیا ہے تو تلاوت سے ظاہر بات ہے میں نے روک دیا، تو تلاوت کا اجر اب میں دے دوں گا، میں جس کام سے روکوں تو میں اس کا اجر بھی دوں گا۔ بیمار کس نے کیا؟ اللہ نے بیمار کیا، تو اصل میں اللہ ہی بیمار کیا۔ جب بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو پھر اللہ اس تندرستی کا جو اجر ہے وہ بیماری میں دے دے گا۔ بولے مجھے اب وہ نہیں کرانا ہے، مجھے تجھے بیمار کرنا ہے، اور تو اس پر خاموش رہ، صبر کر، اور تیرا جو پڑھنے کا نفلی عبادت کا تھا وہ میں تجھے دے دوں گا۔ تو دیکھو اللہ تربیت کیسی کرتے ہیں، کبھی صحت دے کر اعمال کرا کر تربیت، اور کبھی بیمار کر کے اعمال چھڑوا کر تربیت۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ کا تربیت کا انداز ہے۔ تو فرمائے ایک پارہ تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے، اور دوسرے بعض اوقات صبر کا اجر، کیونکہ صبر بھی کیا نا بیماری پر، صبر کا اجر عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے۔ جی، صبر کا اجر عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص عمل کرنے کا اتنا عادی ہو گیا کہ وہ عمل اس کی زندگی کا جز بن گیا، ایک اس کی زندگی کا جز، یعنی اس کی عادت بن گئی کہ اس کی رگ و پے میں سما گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی مجبوری ایسی پیدا کر دی کہ اب وہ اس عمل کو نہیں کر سکتا، تو اب وہ شخص عمل نہ ہو سکنے پر جو صبر کر رہا ہے، اس صبر کا اجر اصل عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ خود تلاوت کرنے پر اس کو اتنا اجر نہ ملتا جتنا اس کو صبر کرنے پر مل رہا ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، بہت عجیب عجیب باتیں کیا کھول دی ہے۔ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جنہوں نے اس کو تفصیل کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ، ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، پوری امت کی طرف سے ان کو پورے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کیا ہمارے لیے ایک ایک چیز کو آسان کر کے بتا دیا، کتنی تسلی کی باتیں کرتی۔ آگے حضرت والا نے فرمایا کہ البتہ بینائی کی دعا خود رائی نہیں، یعنی یہ دعا کرنا، اب جس کی روشنی چلی گئی ہے تو اس کے دعا کرنا کہ اللہ بینائی عطا فرما دیجیے، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دیجیے، روشنی عطا فرما دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ لہذا دعا مانگے اور دل سے مانگے، اور ساتھ میں یہ سمجھے کہ اگر اس کے خلاف واقع ہوا وہ بھی خیر ہے، یعنی اللہ نے روشنائی لے لی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کی روشنائی چلی جائے تو وہ آنکھوں کی روشنائی مانگے، لیکن مانگنے کے باوجود بھی نہ ملی تو اس پر بھی صبر کرے کہ اس میں بھی خیر ہوگی، خلاف واقع ہوا وہ بھی خیر ہے، اس پر بھی راضی رہے، یعنی دعا کرنے کے باوجود بینائی روشنائی نہ ملی تو یہ سمجھے کہ میرے لیے بہتر اسی میں ہے، آنکھوں کا نور نہ ملا تو یہ سمجھے کہ اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی جو فہم عطا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں دین کی ایک ایک بات واضح فرما دی، حقیقت یہ ہے کہ اب ان جیسی فہم کا آدمی نظر نہیں آتا، اب ان جیسی فہم اور سمجھ رکھنے والا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے تجزیہ کر کے چھان کر ایک ایک چیز الگ کر دی، الگ کر دیا۔
عجیب، یعنی پیور ہمیں دین دے دیا، کیونکہ دین کے اندر بہت ساری چیزیں بدعات آ گئی تھی، ان بدعات کو نکال دیا۔ جیسے ہم چھنی ہوتی ہے نا، چھنی میں کوئی چیز چھانتے ہیں تو نیچے پیور آ جاتی ہے، اور جتنا کچرا ہوتا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے چھنی کے اندر۔ تو اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دور کے اندر دین کے اندر بہت ساری بدعات آ گئی تھی، مکس ہو گئی تھی، انہوں نے اس کو چھان کر دین کو الگ کر دیا اور ان بدعات کو الگ کر دیا۔ تو وہی کہنا ہے کہ چھان کر ایک چیز کو الگ الگ کر دیا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے چلے گی۔ دیکھو یہ ساری باتیں جو پڑھی گئی، جو بھی ہمارے سبق سن رہے ہیں، ان کو پیور دین مل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے ماحول کے اندر کچھ اور ہے اور یہاں کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ ماحول کا اثر ہمارے اندر آ چکا تھا، اب ہمیں ان باتوں کو پڑھنے سننے کے بعد ہمارے اندر ایک تسلی آئی، ایک تازگی آئی کہ دین تو اللہ نے کتنا آسان کر دیا، ایک ایک چیز الگ کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے چلے، اور صدیوں کے لیے راستہ واضح کر دیا۔ اب اسی ملفوظ کے اندر دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات تھی، چھوٹی سی بات صحت کی، کہ اب میں مطلب موت آ جائے اب تو زندہ رہ کر کے، اس بات کو کتنا کھولا، لیکن اس میں کتنے سبق سکھا دیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اب آگے ایک ملفوظ ہے، ایک صاحب نے حضرت والا کو خط میں لکھا، دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مطالب پورا کرے۔ دنیا کے انسان سوچ کر رکھتا ہے نا کہ اللہ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مطالب پورا کرے یا نہ کرے، دعا کر دے کہ دنیا کے اللہ تعالیٰ دنیا کے مطالب پورا کرے یا نہ کرے، لیکن مقصود حقیقی یعنی رضائے مولا ہمیشہ نصیب رکھے۔ دنیا کے میرے جو بھی خواہشات ہے اور جو میرے ارادے ہیں وہ پورے ہو یا نہ ہو، لیکن کیا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، یہ انہوں نے لکھا۔ ایک سوال ہے لکھا ہے، تو جواب میں حضرت والا نے لکھا، دیکھو کہاں کہاں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ یہ کہنا بے ادبی ہے۔ وہاں پر بھی بھائی انسان اب نہ آنکھیں رہی نہ طاقت رہی، کچھ نہیں کرتا، فرمایا اب موت آ جائے تو بہتر ہے ایمان کے ساتھ میں، تو فرمایا یہ بے ادبی ہے۔ اور یہاں کہ بھائی دنیا کے اگر کوئی میری خواہشات اور کوئی میرے مقصد اور میری مرادیں پوری ہو نہ ہو، لیکن اللہ آپ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، تو فرمایا یہ کہنا بے ادبی ہے۔ ہم کو دنیا کے مطالب کی بھی حاجت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ سے ایسا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھا بھائی، ہمیں تو دنیا کے مطالب کی بھی حاجت ہے، یہ نہ کہو کہ اللہ وہ ملے یا نہ ملے لیکن آپ میرے سے راضی رہو، ارے وہ بھی مانگو، مانگ رہے کس سے؟ کوئی دنیا والے سے تھوڑی مانگ رہے۔ تو فرمایا یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ دارین کے مطالب پورے ہو، اللہ دنیا کے بھی مقصد پورے ہو، آخرت کے بھی مقصد پورے ہو۔ اس لیے ہم پاتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس لیے جامع دعا ہے، اس میں دنیا کی تمام بھلائی آ گئی اور آخرت کی بھی تمام بھلائی آ گئی۔ اللہ سے ایسی مانگے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا تو مانگتے مانگتے شرم آتی ہے، بولے اب تو اللہ راضی رہے تو بس کافی ہے اتنا، نہیں، اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ کے پاس دنیا کم تھوڑی ہو جائے گی۔ ہاں ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، اس کا کام ہے مصلحت سے دے یا نہ دے، وہ اس کا کام ہے۔ مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تو مانگنے والوں میں تو ہوں گے۔ یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مقاصد پورے کرے یا نہ کرے اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ وہاں کی رضا عطا فرما دے، یہ کہنا بے ادبی ہے۔ ارے ہم تو دنیا کے مطالب کے بھی محتاج ہے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دارین یعنی دنیا اور آخرت کے مقاصد پورے فرما دے۔ جی دنیا اور آخرت کے مقاصد پورے فرمائے، دنیا کے مقاصد بھی مانگنا ضروری ہے۔ اگر 3 دن کھانا نہ ملے تو ساری اکڑ فوں نکل جائے گی، مستی نکل جاتی ہے۔
دنیا کی مستی نکل جاتی ہے اگر 3 دن کھانا نہ ملے، اور حالت خراب ہو جائے گی. ارے ہم تو روٹی کے محتاج ہے، کیوں تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ راضی؟ ارے ہم تو روٹی کے محتاج ہے، ہم صحت کے محتاج ہے، ہم ہوا کے محتاج ہے، تو کیا دنیا نہیں؟ تو کہتا ہے یہ نہیں. تو پھر ہم تو دیکھو 3 دن اگر کھانا نہیں ملے تو ساری مستی ختم، حالت خراب ہو جائے. ارے ہم تو روٹی کے محتاج، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، صحت کے محتاج، ہر چیز کے محتاج ہے. اس لیے اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، دنیا کی حاجتیں بھی پیش کرو اور آخرت کی بھی حاجتیں پیش کرو. جی میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں اس درجہ مستغرق ہوئے اور ذکر اللہ میں ان کو اتنا مزہ آیا کہ ایک مرتبہ غلبہ حال میں ان کی زبان سے جملہ نکل گیا. غلبہ حال میں وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. یہ بڑا خطرناک جملہ تھا. یعنی فرمایا کہ اللہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں لذت نہیں، کسی چیز میں حظ نہیں، یعنی لذت نہیں، بس آپ کے ذکر و فکر میں لذت آتی ہے. یہ انہوں نے جملہ نکالا. آگے فرمایا کہ آپ جس طرح چاہے مجھے آزما کر دیکھ لیجئے. یہ ہے، آپ جس طرح چاہے مجھے آزما کر دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی دعوت، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیشاب بند کر دیا. دیکھا، کہا مجھے اللہ آپ کے ذکر کے سوا کسی چیز میں لذت نہیں آتی، بس آپ کے ذکر و فکر کی لذت آتی ہے. اور فرمایا مجھے آپ آزما کر دیکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پیشاب بند کر دیا. ایک بزرگ تھے، ایک حال میں، یہ کہتے ہیں ایک حال آیا تو فرمایا پیشاب، اب مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، درد اور تکلیف ہے لیکن پیشاب نہیں ہو رہا ہے. اس کے ذریعے ان کو دکھایا گیا کہ تم یہ کیا دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ کے سوا کسی چیز میں مجھے لذت نہیں؟ ارے تمہیں تو پیشاب میں بھی لذت ہے. ارے پیشاب کرنے میں بھی لذت ہے، جبھی تو راحت ملی. پیشاب کروں گے تو راحت ملے گی. فرمایا تمہیں تو پیشاب میں بھی حظ ہے، تمہیں تو پیشاب کی بھی حاجت ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو تمہاری زندگی بگڑ جائے. سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کی، استغفار کیا. ان کے پاس چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھنے آیا کرتے تھے. ان بچوں سے کہتے کہ ارے بچوں، ادعو لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے، یعنی لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. میں تو جھوٹا ہوں، اس لیے کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حظ اور مزہ نہیں. اللہ اللہ. اس لیے بہت اکڑ کے بول جو بول جاتے ہیں کبھی کبھی، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا دیتے ہیں کہ تم کیا بول رہے ہو. نہیں بولنا چاہیے. بس انشاءاللہ اس کے بعد صرف بات کل کریں گے. دعا کریں. آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ